मतलब क्या दरगाह में क्या बाबा اس میں کیا کیا لوگ آتے ہیں, کیا مرادیں پاتے ہیں؟ جو آتا ہے سب مرادیں پاتے ہیں. اچھا آپ لوگ چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے شرابی ہو, چاہے ڈکیت ہو, چاہے مولانا ہو. اچھا تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ کا کام ہے یہ خادم ہے, مجاور ہے, غلامی میں رہتے ہیں. اچھا اور یہ جیسا مطلب یہ پیسہ کیسا مطلب یہ اس کے کیا مطلب مینٹیننس میں لگاتے ہیں اس میں؟ ہاں اسی میں مطلب یہاں کی درگاہ خرچہ ہوتا ہے. درگاہ کو اس میں خرچہ ہوتا ہے؟ جی 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 درگاہ میں. چلو ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بجلی کا ہے, پانی کا ہے, بنے بگڑے یہ اور مقدمہ چلا تھا کا نا. ہاں اچھا تو آپ لوگ جو ہے یہاں کیا فاتحہ دیتے ہیں؟ جی جی فاتحہ آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہاں فاتحہ دیتے ہیں. مطلب اسلام کو اس میں تو آپ کو جانکاری ہوگی کافی. ہاں بس پوچھا ہے نا, اسلام کے جانکاری میں تو آپ لوگوں کو ہوگی نا. ہاں اچھا تو مطلب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں جی ثنا پڑھ کے بتائیں گے؟ جی آپ پہلے بتائیے, آپ بتائیے پہلے, آپ ثنا پڑھیے. سنک سبحانک اللہم پڑھیے نا. کہاں پڑھی آپ فاتحہ دیتے ہیں نا یہاں؟ ہاں. سبحانک اللہم پڑھیے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے پہلے. یہ بھی بیٹھ کے آرام سے بیٹھے بتائیے. چکر آ رہا؟ اچھا پوچھو, ہم بیٹ پہ ہو گئے ہوا مریض نا, اچھا اب اتنا بول دیے ہیں. تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا ہے, فاتحہ کیسے دیتے ہوں گے آپ؟ فاتحہ ہی لوگ دیتے ہیں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ حاجی جی یار ہم ہو مطلب یہاں کیا پیسہ سمیٹتے ہیں صرف؟ ہاں پیسہ سمیٹتے ہیں. اچھا یہ کام کے لیے آپ رہتے ہیں. مطلب تو آپ فاتحہ نہیں دیتے کیا؟ نہیں دے تھی بھیا, کبو دے تھی. اچھا تو مطلب آپ کو نماز کا ثنا تو آنا چاہیے نا. ہاں ہاں آنا تو پھر پڑھ کے بتائیے نا. پہلا کلمہ پڑھیے. رکو رکو, آپ کون ہیں؟ چکر رک جاؤ, ابھی ہم بتائے تھے بھائی ذرا سے, ابھی مجھے چلی تھی ہم بتائے. ابھی روکنا ہے, ابھی کچھ نہیں ہونا, ابھی صبر کرو نا. بتائیے. آپ مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھ کے بتاؤ. ادھر دکھاؤ, کلمہ پڑھو. کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں. ثنا پڑھ کے بتاؤ. ثنا میں نہیں آتی. نہیں آتا. یہاں کیا کرتے ہو تم؟ پھول چڑھاتے ہیں. پھول چڑھاتے ہیں, صرف پھول چڑھا. آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے. ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی, گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں, تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے, میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے, تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو نا, پرانیاں گلاں پرانے بہانے. ہن پائی انجینئرنگ دا دور ہے, ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی, تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے. کہیں نا, ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے, تو کدھر کی بزرگی اور سر کہانیاں نے. ہوں تو دسا آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں, جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس, اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے, کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے, بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی, ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سن رہا ہوتا, سب کو پتہ ہے آنی کوئی نہیں, ترجمہ نہیں, تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڈے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا, اور پھر تہاڈی غلطیاں کہتے تسی التحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے, سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا,
سجے پاس اسلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے, آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے. صحیح بات, ٹھیک بات. نبی علیہ السلام نے پیچھے چھٹ گئے. وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے, بستامی صاحب تہاڈا کوئی قصور نہیں, تانوں اسی نہیں منتے, اللہ دے بندے ہو, اللہ کول ٹر گئے ہو, تہاڈے پچھلیاں دی گل کر رہے ہیں, تسی جانو تے اللہ جانے, سانوں کوئی تہاڈے نال لینا دینا نہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. کہتے ہیں بازید بستامی جو ہے نا, جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا, اچھا, کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اندازہ کریں چہری نورانیت تو نقاب, یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تسی کلمہ پڑھو, اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. انجینئرنگ ہوگی سر, انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات, بازید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے, جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام, ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا, وہ خود بھی نہیں بن سکے, وہ ہے ہی نہیں تھا, کہانیاں ہیں سر. صحیح بات. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے, نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے, حضور کا چچا تھا, سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی, تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہو گئی ہے, بالکل صحیح. قیامت تک پڑھی جا رہی ہے, ٹوٹ جان تیرے ہاتھ, بالکل بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو اس طریقے سے یعنی یہ لوگوں کی نا ایک مینٹالٹی چل رہی ہوتی ہے. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول, بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے, جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خودکش حملے ہوتے رہے, بزرگوں نے بم پکڑنا چھوڑ دیے. ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا, یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا, پھٹا, 55-60 لوگ شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اور یعنی ظاہر مسلمان شہید ہی کہیں گے, کافر تو نہیں تھے نا. وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتے ہیں. تو دیکھو کس طرح بولے جی, شہید ہوئے. ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ چلیں وہ اور طرف بات چل پڑے گی, مجھے ادھر ہی رہنے دیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آئے کہ جو اپنی قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ بم پکڑتے تھے, اپنے مزار والا بم نہیں ان سے پکڑا گیا. جعلی, جھوٹ. یہاں جیلوں میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا ہوا ہے, سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا, کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا, مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے, کیا کچھ نہیں کر کے. وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے, اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر, وہ نہیں روکی جا رہی. سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے نا, اللہ نہ کرے سمندر آ جائے, میں تو ڈردا ہاں, ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے دیا کہ ایک بار چڑھے تو پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صاحب کے ہیں, ہاں وہاں پہ بھی دھماکہ ہو چکا ہے. تو سر یہ, اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا, تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا دیکھو, میں نے اس کو پھر جواب لکھا, میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے, آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, کیا بات. تو اب ان اولیاء کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا, کتنے رہ گئے ہو, اڑتے ساڑھے نکو واگ کے موج پہ گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں, اور حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بزرگ, وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی, کتنا مشہور واقعہ ہے, وہ جی روح لے کر کھولی. خدا کا نام لو میرے بھائی, کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے, ولید بن جو عقبہ تھا, جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا,
جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا، میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی، صوفیوں نے بھی، سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی، انجینئرنگ ہم کرنے لگے. یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر، اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ فلمایا ہے واقعہ. صحیح. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جادوگر وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی، وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ، میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے، تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے. صحیح. وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اور کہا اب اس کو کیا اپنی اب خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے 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 پھکی دی تھی. بالکل صحیح. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں، آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو، آپ خود بھی زندہ ہوگے اٹھ جاؤ گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے، کہیں گے نہیں جی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں.